تو ولیمے کا بیان ہے، باب الولیمہ۔ اس میں گزشتہ یہ 3-4 حدیثیں گزر چکی ہیں، سرسری طور پر انشاءاللہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ اعادہ ہو جائے۔ ولیمہ کا معنی کیا ہے؟ ولیمے کا معنی ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ ولیمہ اس کو کہتے ہیں۔ اصل ولیمے کا ڈکشنری میں جو معنی دیکھیں گے تو جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کا معنی ہے، اور یہاں پر اس دعوت کو ولیمہ کی دعوت کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ یہاں پر شوہر اور بیوی یا مرد اور عورت زوجین کا اجتماع ہوتا ہے، دونوں اکٹھا ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ هو الجمع لأن الزوجین یجتمعان۔ اب یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی 8 قسم کی جو ہے دعوتیں، مشہور دعوتیں ہیں۔ اب ضیافات ثمانیت انواع، یعنی 8 قسم کی دعوتیں لوگ دیتے ہیں۔ تو ایک دعوت ہے الولیمۃ للعرس، ابھی جو شادی بیاہ کے موقع پر جو دعوت دی جاتی ہے تو وہ دعوت ولیمہ نمبر 1۔ نمبر 2 الخرس یا الخرس، یعنی جو پیدائش کے بچے کے پیدائش کے موقع پر جو دعوت دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک دعوت کی قسم ہے۔ والاعذار، تیسری دعوت ہے جو ختنے کی جو دعوت کی ہے۔ اور چوتھی دعوت ہے الوکیرۃ للبناء، نئے گھر کی تعمیر کے موقع پر لوگوں کو جو دعوت دی جاتی ہے اس کو وکیرہ کی دعوت کہتے ہیں، یہ بھی ایک جو ہے مہمان نوازی کی قسم ہے۔ نمبر 5 النقیعۃ وهو الغبار، کہ نقیعہ بھی ایک دعوت ہے، ایک نام ہے، جیسے ولیمہ دعوت کا نام ہے۔ یہ کب دی جاتی ہے؟ جب ایک مسافر اپنے سفر سے لوٹ کر آتا ہے تو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ دعوت یا تو مسافر ہی خود بنا کر کھلاتا ہے یا پھر اس کے لیے لوگ دوسرے بنا کر کھلاتے ہیں۔ اور 6ویں دعوت العقیقہ ہے، جو 7ویں دن بچے کے پیدائش کے 7ویں دن جو دعوت دی جاتی ہے عقیقے کی دعوت ہے۔ اور والوظیمہ، یہ 7ویں دعوت ہے جو مصیبت کے وقت میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو الوظیمہ کہتے ہیں، واو ضاد یا میم ہا۔ اور 8ویں جو دعوت کی جو قسم ہے المأدبہ، وہ دعوت، وہ کھانا جو مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بغیر کسی سبب کے کھلایا جاتا ہے، جیسے کوئی آئے پکا کر کھلا دیے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے، نہ ولادہ ہے، نہ سفر ہے، اور نہ ولیمہ ہے، اور نہ وکیرہ ہے، کوئی اور سبب نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگوں کو بلا کر کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کیا ہے؟ ضیافت کی قسم ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک صحابی جو پہلی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفرہ یعنی زردی کا جن کی جو نشانات ان کے کپڑے پر دیکھے تھے، تو پوچھا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، علی وزن نواۃ من ذہب، سونے کے یعنی ایک گٹلی کے برابر سونا دے کر میں نے نکاح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فبارک اللہ لک اولم ولو بشات، ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کرو۔ اس سلسلے میں جیسے کہ بات گزر چکی ہے کہ ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صاحب حیثیت تھے، مالدار صحابی تھے، اسی لیے کہا کم سے کم ایک بکری تو کھلاؤ، لوگوں کو کاٹ کر کھلاؤ۔ لیکن اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ ایک ہی بکری ہونا چاہیے یا ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، ضرورت کے مطابق کھلا سکتا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم پر بھی ولیمہ کیا ہے، آگے کی احادیث میں باتیں آ رہی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہمارے اندر بھی ویسی خوبیاں آئیں ان کی حالات زندگی کو پڑھ کر۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ ان کا نام تھا زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ یا عبد عمر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر عبد الرحمن رکھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جو پہلے اسلام قبول کیے، سابقین اولین میں سے ہیں، عشر مبشرہ بالجنہ ہیں. جنت کے جو 10 صحابہ کرام جو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ان میں سے یہ بھی ایک صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مدینہ تشریف لائے مکے سے ہجرت کر کے، تو ان کے اور سعد بن ربیع مواخات کروا دی تھی، بھائی چارہ کروا دیا تھا کہ دونوں آپس میں آپ بھائی ہیں. تو دیکھیں قربانی کیسے انصاری صحابی دے رہے ہیں. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، اخی انا اکثر اہل المدینہ مالا فانظر شطر مالی فخذہ، تم دیکھو میرا آدھا مال کو تم لے سکتے ہو، وتحتی امرأتان فانظر ایتہما اعجبک الیک، کہ میرے پاس دونوں عورتیں ہیں نکاح میں، تو دونوں میں سے ہر ایک کو دیکھو، جو اچھی لگے تم کو مجھے بتاؤ، میں اس کو طلاق دے دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لینا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑے تھے، ہم جیسے لوگوں کے خیالات نہیں تھے. کیا کہا دیکھیں، کہا کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. مجھے نہیں چاہیے آپ کی بیوی اور آپ کا مال، بس دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، بس میں جا کر اپنا کاروبار کروں گا اور میں خود جو ہے اپنا کما کر کھاؤں گا، اور میں خود بھی شادی کر لوں گا اپنے بل بوتے. وہ کیا کیے، وہاں پر گئے اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے کچھ چیزیں خریدے، اس کو فروخت کیے اور اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا. تو اس سے کچھ پنیر، کچھ گھی وغیرہ خرید کر بزنس کرنے لگے. اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شادی کر لیے، اور ان کے کپڑوں پر زردی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو پوچھا کہ مہیم یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عورت سے شادی کی ہے. تو پوچھا کہ کتنا مہر دیا ہے تم نے؟ کہا کہ وزن نواۃ من ذہب، یعنی سونے کا 5 درہم، یا پھر جو ہے نوات کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کو، یعنی کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دے کر. یا قول کے مطابق جو ہے نوات 5 درہم کو کہتے ہیں، تو اتنا میں مہر دے کر نکاح کیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے، اولی ولو بشاعت. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اتنی برکت ہوئی، میں پتھر بھی جو ہے اٹھاتا تو اس کے نیچے مجھے سونا یا چاندی ملتا. یعنی اتنی جو ہے آپ کی دعا کی برکت سے اتنا مجھے فائدہ ہوتا کہ جو بھی چیز میں اس چیز کا بھی کاروبار کرتا اس سے بہت فائدہ ہوتا. تو ایسے صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا دی بارک اللہ لک، تو اس سے اتنا فائدہ ہوا. آج بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں، اپنی دعوت میں بلاتے ہیں، لیکن کافی حضرات دعوت میں بھی جا کر ہزاروں افراد جا کر بس کھا کر آ جاتے ہیں، لیکن دلہا دلہن کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا ہے اس دعا دینے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کرے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اس سے بڑا فائدہ ہوگا شادی کرنے والے کو، ناکحین کو، ان کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی، ان کی مال، ان کے اہل و عیال میں خیر و برکت ہوگی. ہمیں اللہ کے نبی چاہیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایسے صحابی تھے جنہوں نے بدر، احد، خندق وغیرہ کے جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی. اور اسی طریقے سے یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، حضر میں بھی رہتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے
ایک مرتبہ سفر کی حالت میں تھے تو فجر سے تھوڑا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے ضرورت کے لیے نکل گئے، لوگوں سے دور چلے گئے، مغیرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فجر ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وقت زیادہ ہو چکا تھا تو نماز کے لیے اقامت دے دی گئی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہاں پر امامت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ایک رکعت ہو چکی تھی، دوسری رکعت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے نماز میں، ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان کو جا کر بتلاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا اور ہم نے مل کر ان کی امامت میں، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز پڑھی ہے وہ ایک ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں پہلے سال ہی جو سن 13 ہجری میں جب حج کے موقع پر انہی کو ذمہ دار بنایا تھا، حج کا نگران بنا کر بھیجا تھا، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، اور اپنے اہل شورا میں ان کو اختیار کیا تھا۔ اب ان کی وفات کا وقت آیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ سونے کو پھوڑنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے کلہاڑیاں لگی تھیں، کلہاڑیوں سے ان کے جو ہے مال کے تقسیم ہونے لگی، تو ان کے 4 بیویاں تھیں، تو 4 بیویوں میں جو حصہ بنتا ہے سمن کا حصہ بنتا ہے، یعنی ان کے جو جتنا بھی مال ہے اس کے 8 حصے کر کے اس کا ایک حصہ یعنی 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم کرنا تھا۔ تو ایک ایک بیوی کو 80,000 درہم یا دینار ان کو ملے، تو 80 160 اور اس کا جو ڈبل ہے تقریباً جو ہے 300 اور ان کی وفات ہوئی سن 32 ہجری میں، سنۃ 32 عن 75 سنۃ، اور ان کی عمر 75 سال کی عمر تھی۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے جن کے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھی گئی، اس نیت سے کہ ہمارے اندر بھی جو ہے یعنی ایسے سدھار پیدا ہو ہماری نیتوں میں بھی، ہمارے اعمال میں بھی، ایسے صحابی کی کو ہم نمونہ کے واقعے کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جو ولیمہ کرو ایک بکری ہی صحیح، تو اس سے معلوم ہوا کہ ولیمہ کرنا مستحب ہے، اور جو متزوج کے لیے برکت کی دعا دینا بھی مستحب ہے، اور ولیمے میں اپنے حیثیت کے حساب سے جس میں اسراف نہ ہو، جس میں فضول خرچی نہ ہو، تو ایسے اس مقدار سے ولیمہ میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، کھلا پلا سکتے ہیں۔ اور شادی شدہ یعنی حضرات جب یعنی شادی کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے کپڑوں پر جو زعفران کے نشانات اثرات لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو ہے مردوں کے لیے زعفران کا لباس پہننا، اس کے کلر کا یا زعفران اس طریقے سے ایسے کلر استعمال کرنا درست نہیں ہے، عورتوں کی مشابہت ہے اس کے اندر۔
تو اسی لیے اگر اس کے کچھ اثرات جو بیوی کے کپڑوں سے یا اس کے یعنی طرف سے لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نکاح جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے عورت کو مہر ادا کرے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی طرف دعوت دی جائے تو بس چاہیے کہ ولیمہ کے لیے فوراً حاضر ہو جائے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دے تو بس چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت ہو، اس میں ضرور شریک ہوں۔ اس طریقے سے ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا اگر کوئی عذر نہ ہو تو ضروری ہے، اس میں ضرور حاضر ہو۔ اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے کہ جہاں پر کوئی اختلاف ہوگا آپس میں تو کوئی دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت میں شریک ہونے سے وہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو لفظ ہے کہ فَلْيَجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ، چاہے وہ شادی کی ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت ہو، تو یہاں پر اس سے مراد جیسے ولیمے کی دعوت کے علاوہ جیسے عقیقی کی دعوت ہے وغیرہ وغیرہ جو ثابت شدہ دعوتیں ہیں، ایسی دعوتوں میں شریک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں عربی میں عروس مرد کو بھی کہتے ہیں، عورت کو بھی کہتے ہیں۔ جو شادی شدہ جو مرد ہے، جو نیا نیا جوڑا ہے، اس کو عروس مرد کے لیے بھی کہتے ہیں اور عورت کے لیے بھی کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ فرق کرتے ہیں، عورت کو عروس کہتے ہیں اور مرد کو عریس کہتے ہیں۔ یہ کچھ فروق ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے اگر کوئی عذر نہ ہو تو، اور اسی طریقے سے عقیقی دعوت وغیرہ میں بھی شریک ہونا ضروری ہے، اس سے بھی پیچھے نہیں جانا چاہیے اگر کسی کو دعوت دی جائے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کتنا دلوں کو جوڑنے پر ابھارا ہے، کتنا وہ حریص ہے کہ اگر کوئی کسی کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے، واجب ہے، ورنہ اس سے اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب دلوں میں کچھ اختلافات ہیں، نفرتیں ہیں، تو ایسے دعوتیں وغیرہ دے کر ایک دوسرے کے اختلافات کو دور کر لیں، اور اس میں ایسی دعوتوں میں ضرور شریک ہوں تاکہ جو ہے مسلمانوں میں الفت و محبت باقی رہے۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شر الطعام طعام الولیمۃ یمنعها من یأتیها ویدعى الیها من یأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، اخرجه مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا وہ ہے جس کھانے میں یعنی جو آنا چاہتا ہے اس کو روک دیا جائے اور جو نہیں آنا چاہتا ہے اس کو زبردستی بلایا جائے۔ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی مالداروں کو جس میں بلایا جائے اور فقراء و غرباء کو جس میں چھوڑ دیا جائے کہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس نے نافرمانی کی۔ کیونکہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عذر نہ ہو تو اس کو قبول کرنا واجب قرار دیا ہے، اور اگر کوئی روزے سے بھی ہے تو ایسے شخص بھی ضرور حاضر ہو، اور آ کر دعا دکھانا ہی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر سمجھے کہ کسی دعوت میں کوئی نہیں جا رہا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر، تو وجہ کیا ہو، یعنی وہاں پر کوئی جو ہے اختلاط ہو عورتوں کا مردوں سے، یا پھر اسی طریقے سے وہاں پر کوئی گانا بجانا ہو، ایسی صورت میں ہے تو رک جائے تو الگ بات ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ جا کر ان کو اس کام سے روک سکتا ہے اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے یا اس طریقے سے، تو وہ ضرور حاضر ہو ایسی دعوتوں میں بھی اور ان کو اس گناہ سے ضرور روکے۔ اسی
اور اگر وہ شخص روزے سے ہے تو وہ دعا کرے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو بس چاہیے کہ وہ کھانے میں شریک ہو جائے، یعنی ولیمے کی دعوت تناول کر لے، کھا لے. چونکہ نہیں جانا چاہتا ہے بیماری کی وجہ سے، یا پھر کوئی اور غیر شرعی وہاں پر کام ہو رہے ہیں، تو یہ الگ بات ہے، یہ اور بات ہے. ہاں اگر جا کر وہاں پر روک سکتا ہے اس گناہ سے تو بس چاہیے کہ وہ جا کر اس گناہ سے ان کو روکے. اس کے بعد کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعام اول یوم حق، پہلے دن کا کھانا کھانا حق ہے، وطعام یوم الثانی سنت، دوسرے دن کا کھانا کھلانا یہ سنت ہے، یعنی ولیمے کا. دوسرے پہلے دن بھی دعوت کر رہے ہیں، ولیمے کے بعد دوسرے دن بھی کھلا رہے ہیں. وطعام یوم الثالث سمعۃ، اور تیسرے دن کھانا کھلانا یہ سمعہ ہے، یعنی ریاکاری ہے. من سمع سمع اللہ بھی، اور جس نے دکھاوا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا. رواہ ترمذی واستغربہ، ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اعتبرہ غریبہ، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. ورجالہ رجال الصحیح، حالانکہ اس حدیث کے رجال اس حدیث کو بیان کرنے والے روات ہے، یہ بھی بخاری مسلم کے صحیح حدیث کے روات ہے. وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ ماجہ، اور اس حدیث کی ایک شاہد ہے انس رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ میں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا پہلے دن اور دوسرے دن کھلانا جائز ہے، تیسرے دن کھلانا جائز نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے مکمل صحیح ہے، یا اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے. کیونکہ ترمذی نے خود اس کو بیان کر کے روایت کر کے اس کو غریب یا ضعیف قرار دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اس حدیث کے رجال صحیح ہیں. تو اس کے سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں؟ تو اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے زیاد بن عبداللہ البکائی جو راوی ہے ان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عطا بن صائب سے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا نعرفه الا من حدیث زیاد بن عبداللہ البکائی وهو کثیر الغرائب والمناکر، ہم اس حدیث کو نہیں پہچانتے ہیں مگر زیاد بن عبداللہ البکائی سے ہی، اور وہ بہت زیادہ اس طرح کے عجیب و غریب منکر باتیں پیش کرنے والے راوی ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں کہا ہے کہ وشیخہ فیہ عطا بن السائب وسماع زیاد منہ بعد اختلاطہ فہذہ علتہ. خود امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو زیاد بن عبداللہ البکائی ہیں ان کے استاذ ہیں عطا بن صائب، یہ ان سے سنا ہے اختلاط کے بعد، یعنی وہ جو صحابی ہے راوی ہیں عطا بن صائب، ان کے جو استاد ہیں ان کو خلط ملط ہو گیا تھا، احادیث میں گڑبڑ ہو گئی تھی، ان کی ذہانت کمزور ہو چکی تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنے استاد سے حدیث سنی، جس کی وجہ سے یہ ایسی منکر حدیث یا پھر جو ہے ایسے ضعیف حدیث انہوں نے بیان کی ہے. تو یہ ایک علت ہے، ایک وجہ ہے حدیث کے ضعیف ہونے کا کہ اختلاط کے بعد انہوں نے اپنے استاد سے حدیث سنی. زیاد بن عبداللہ البکائی یہ کوفی ہیں، ابو محمد کوفی ہیں، صدوق ہیں، ثبت ہے مغازی کے اندر، اور اسی طریقے سے اسحاق ابن اسحاق کے علاوہ وفی حدیثہ عن غیر ابن اسحاق لین، ابن اسحاق کے علاوہ جو بھی اس حدیث سے جس سے بھی روایت کرتے ہیں اس میں کمزوری ہے، اور 8ویں درجے کے راوی ہے. بہرحال بخاری میں بھی جو ہے ایک جگہ انہوں نے متابعہ لیا ہے ان سے، اور اسی طریقے سے مسلم نے بھی کہا کہ جو ہے رجالہ رجال الصحیح، لیکن ہر جو بھی صحیح کے راوی ہیں ان کی ہر حدیث صحیح ہونا یہ بھی جو ہے درست نہیں ہے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی جو حدیث بیان کر رہے ہیں
جو راوی جس راوی سے اس راوی کو دیکھا جائے گا. اگر وہ راوی اختلاط کے بعد ان سے روایت کیے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ سنا ہے وہ غلط ہے، اس کے اندر ان کے اندر اختلاط ہو چکا ہے جو اگر دوسری احادیث سے ٹکراتی ہے. تو اس طریقے سے کوئی معین شیخ سے سن رہے ہیں اور ان کے اندر اختلاط ہو چکا ہے تو گرچہ کہ وہ صحیح حدیث کے رجال ہیں، راوی ہیں، تب بھی جو ہے ان کی حدیث میں علت مانی جائے گی. جیسے کہ یہاں پر زیاد البکائی ہیں، بخاری مسلم نے بھی اس کو جو ہے متابعہ کے طور پر بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کے باوجود بھی یہ عطا بن صاحب سے روایت کر رہے ہیں تو اختلاط کے بعد انہوں نے روایت کیا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر یہ علت پائی جا رہی ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ جتنے بھی احادیث ہیں جیسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور اسی طریقے سے اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے اور بھی جو ہے لوگوں نے روایت کیا ہے، تقریباً جیسے زوائد میں ہے، تقریباً سب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے ہی ضعف پایا جاتا ہے. اس حدیث کے روات میں علت پائی جاتی ہے. اس وجہ سے اس طرح کے جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کے سب ضعیف ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 دن تک بھی ولیمہ کرنا درست ہے، جائز ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ اس کے بعد بقیہ اس باب کے تحت جو احادیث ہیں وہ ہم پڑھیں گے. یہاں تک کے لیے آج کافی ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.